صل علی رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صلوات علی محمد وآل محمد سامعین محترم، عزیزہ نگرامی قدر، مرحوم و مغفور صابر حسین ابن اکبر علی تیلی کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ابتدا میں ہی مرحوم کے لواحقین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرمائے، امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے مزید درجات کی بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ سامعین محترم، شبہ جمعہ کی مجالس کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سفر آخرت، اور آج اس مرحلے کا تیسرا سلسلہ ہے، تیسری گفتگو ہے ہماری۔ رسول اللہ کی جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اس میں ارشاد ختمی مرتبت ہوتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کاشتکاری کا، کھیتی باڑی کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہی ہوتا ہے کہ انسان جو کاٹتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، ویسا اس کو پھل ملے گا۔ بالکل رسول اللہ نے اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ دنیا ایسا نہیں کہ یہ قیام گاہ ہے، یہاں ایسا نہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے رکنا ہے، یہ قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ ہے، یہاں سے تمہیں گزر کر جانا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا میں تمہیں آ کر کیا کرنا ہے؟ دنیا میں تمہیں ایسا بیج بونا ہے کہ جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے۔
اب ہر انسان کا اپنا اپنا فریضہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اگر وہ نیکیوں کا بیج بوئے گا تو آخرت میں ثواب کا پھل پائے گا، اگر وہ گناہوں کا بیج بو دیتا ہے تو آخرت میں پھر عذاب کا پھل پائے گا. لہذا سامعین محترم، ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس سفر آخرت کو جتنا ہو سکے اتنا اپنے لیے آسان کر دے. آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سفر آخرت کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہے. سفر کہا گیا تو سفر کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. کہیں سے سفر شروع ہو رہا ہوگا، کہیں پر سفر ختم ہو رہا ہوگا. کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سفر؟ روح نکلنے کے وقت سے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. اور اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ اختتام ہوتا ہے قیامت. دیکھیے ویسے تو ختم ہونے والا یہ سفر ہی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، لیکن چونکہ ایک انسان سفر کر رہا ہے، یہ سفر ختم ہوگا جنت اور جہنم کے فیصلے پر، وہاں پر یہ سفر اختتام پذیر ہو جائے گا. لہذا سامعین محترم، اب انسان کو کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے اس سفر کو آسان سے آسان بناتا چلا جائے. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انسان کا جو سفر آخرت شروع ہوتا ہے وہ روح کے نکلنے سے ہوتا ہے، اور روح کے نکلتے وقت انسان کے سامنے چند چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ملک الموت آتا ہے کیونکہ وہ روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے. ایک دوسرا شیاطین کے کچھ گروہ آتے ہیں، شیطان کے گروہ آتے ہیں، کچھ شیطان کا لشکر آتا ہے. اور وہ کیوں آتا ہے؟ انسان کو بہکانے کے لیے. اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آخری زندگی کے لمحے میں اسے بہکا دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں. لہذا وہ اپنی ساری کی ساری کوشش، ہماری زبان میں بالکل اپنی پوری جان مار دیتا ہے انسان کے آخری لمحے میں کہ بس یہاں پر اس کو بہکا دیا تو یہ کامیاب ہو گیا. شیطان کا لشکر بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ معصومین علیہم السلام بھی آتے ہیں انسان کی شفاعت کے لیے اور انسان کی مدد کے لیے. لہذا آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر ایک ایسا مومن ہے جو سچا مومن ہے، جو امیر المؤمنین کی ولایت پر کامل یقین رکھتا ہے، وہ مومن وہ ہوگا جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کی نگاہیں امیر المؤمنین کی طرف ہوگی اور وہ کامیابی کی منزل طے کر جائے گا. لیکن اگر وہ بالفرض ایسا بندہ ہوا کہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا اور اس کی زندگی کا اختتام بھی خیر پر نہیں ہو سکے گا. لہذا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا یہ چند چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب جو مر رہا ہوتا ہے، جس کی موت جو ہے وہ سامنے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے ارد گرد کچھ افراد بھی موجود ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو آس پاس کھڑے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اگر دو بندے کھڑے ہوئے ہیں، دو افراد آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک بندہ کہے مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے تو دوسرے کو بھی وہ چیز نظر آئے گی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو اسی وقت میں یہ چیز نظر آ رہی ہے اور دوسرے بندے کو اسی وقت میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ ممکن؟ ممکن تو ہے. کئی مثالیں جو ہے وہ مل سکتی ہے. ایسے ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا. ایک پچھلے موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی بات کہ ایک عالم تھے، وہ جب ممبر پر آتے تھے تو کچھ بیان ہی نہیں کرتے تھے اور ان کی نگاہیں نیچے ہوتی تھی. ایک دن ہوا، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن گزر گیا، انہوں نے کچھ بیان ہی نہیں کیا. ممبر پر آتے تھے، بیٹھتے تھے، نگاہیں نیچے کرتے تھے، اتر کر چلے جاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ بیان ہی نہیں کرتے؟ آپ کے سامنے اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کو کتنی دور دور سے لوگ سننے آتے، آپ کیوں بیان نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر سامنے انسان ہو تو بیان کروں. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آس پاس انسان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ممبر پر جو عالم بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انسانی شکل میں یہ کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے یا کوئی حیوان ہے. لہذا سامعین محترم، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ دیکھے اور دوسرا انسان وہی چیز نہ دیکھے. ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ سب کی بات جو ہے وہ یہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے. اور وہ کیا مثال ہے؟ بالفرض ایک بندہ سو رہا ہے، آپ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بیچارہ انتہائی تھکا ہوا تھا اور وہ گہری نیند میں سو رہا ہے. گہری نیند میں اس کو خواب آنا شروع ہوئے. وہ بیچارہ جو ہے وہ کبھی دبئی جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ فلاں جگہ پر سفر کر رہا ہے، کبھی کدھر سفر کر رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ سب یہ دیکھ رہا ہے، یہ جو برابر میں بیٹھا ہے یہ دیکھ رہا ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہا. تو یہ سامنے کی مثال ہے کہ ایک بندہ ایک منزل سے گزر رہا ہے، یہ سب اس چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن جو برابر میں اس کے بیٹھا ہوا ہے یہ سب ان باتوں کو نہیں دیکھ رہا. بالکل موت کے وقت یہی ہوگا کہ جو مر رہا ہوگا، جس کی جان کنی کا عالم ہوگا، جس کی روح نکل رہی ہوگی، وہ سب یہ باتیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن یہ دوسرے جو اس کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں وہ سب ان مناظر کو نہیں دیکھ سکیں گے اور ان مناظر کو دیکھنے سے قاصر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک سوال کے ذریعے سے اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا. میں نے کہا کہ مرتے وقت جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شیاطین کے گروہ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ ملک الموت آ رہا ہے، دیگر ملائکہ آ رہے ہیں. مجھے آپ اتنا بتائیے، کیا صرف یہی آ رہے ہیں اور کچھ بھی انسان دیکھتا ہے؟ اور کچھ بھی اسے نظر آتا ہے؟ بھائی ٹک 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 چھوڑ دو بھائی. اور کچھ بھی دیکھتا ہے وہ؟
ہاں ایک تو یہ ہے کہ اپنا مقام بھی جو ہے وہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔ اب میں من جملہ آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کی مدد سے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ما صلی علی محمد، انہوں نے بیان کیا، فرمایا کہ رسول اللہ اپنے دور میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ رکھیے گا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ مسجد نبوی وہ جگہ کہ جہاں رسول اللہ کے دور میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی، صرف رات کا حصہ آپ ہٹا دیجئے، رات کے وقت جو ہے وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ نظر آتے تھے جو عبادت کی غرض سے آتے تھے، ورنہ وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دن سے لے کے جب سے دن شروع ہوتا تھا ہر وقت مسجد نبوی میں چہل پہل رہتی تھی۔ کوئی رسول اللہ کی زیارت کرنے آ رہا ہے، کوئی رسول اللہ سے سوال پوچھنے آ رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے پاس پریشانی لے کر آ رہا ہے، کوئی رسول اللہ سے مشورہ کرنے آ رہا ہے، ہر وقت مسجد نبوی میں چہل پہل ہے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا، فرمایا دیکھو روزانہ کا معمول اور روزانہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو، آج میں تم سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ جیسے یہ کہا سارے کے سارے اصحاب گھبرا گئے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم کہاں اور رسول اللہ کہاں، ہم دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ رسول اللہ علم کا شہر ہے، ہم جو سیکھتے ہیں رسول اللہ سے سیکھتے ہیں، یہ رسول نے کیسی بات کر دی کہ رسول ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جب رسول اللہ نے اصرار کیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پوچھیے۔ اب رسول اللہ نے جیسے ہی کہا تو اب یہاں پر رسول اللہ نے سوال پوچھنے کے بجائے پہلے ایک کہانی کی ابتدا کر دی، ایک کہانی سنانا شروع کر دی۔ توجہ رکھیے گا، اگر یہ بات محفوظ کریں گے تو سوالات سمجھ میں آئیں گے۔ رسول اللہ نے کہا ایک بندہ ہے اور وہ بندہ اپنی پوری زندگی عیش و آرام میں گزارتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری زبان میں بالکل لگژریس لائف، تمام تر آسائشیں اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، بالکل عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا ایک موقع ایسا آتا ہے یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تمام صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کے پیچھے ملک الموت پڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ پریشان ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں انسان کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور جو سب سے پہلے یاد آتے ہیں وہ دوست یار آتے ہیں کہ یہ دوست یار ہیں یہ ہماری مدد کریں گے، اور جب زیادہ مشکل میں ہو تو ایسے دوست کو ڈھونڈتے ہیں جو بہت زیادہ مدد کر سکتا ہو۔ رسول اللہ نے کہا یہ بندہ بڑا پریشان تھا، ملک الموت اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کو پتا تھا میری موت آنے والی ہے، کیونکہ ملک الموت کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا، عام انسان کے ساتھ کیا، یہ انبیاء کے ساتھ، جناب سلیمان کا آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے، یہ جناب سلیمان تک اس کے ساتھ جو ہے وہ رعایت نہیں کرتا، جو اس کے سامنے ہوتا ہے، نبی ہو، اولیاء ہو، وصی ہو، کوئی بھی ہو، یہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا۔ کسی دروازے پر آ جائے یہ رعایت کے ساتھ نہیں آتا، کیونکہ ہر دروازہ فاطمہ کا دروازہ تو نہیں ہوا کرتا ہے، ہر دروازہ شہزادی کونین کا دروازہ نہیں ہوتا۔ لہذا سامعین محترم، یہ ملک الموت اس کے پیچھے پڑ گیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص دوڑ کر جاتا ہے ایک دروازے پر، اور اس گھر میں اس کا ایک دوست رہتا ہے، یہ وہ دوست ہے، اس شخص نے اس سے بہت محبت کی ہے، اس شخص نے اس کی ہمیشہ خدمت کی ہے، کبھی اس کو کوئی زحمت نہیں دی ہے، کوئی اس کو کام نہیں بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے، ہمیشہ خود خدمت کرتا رہا ہے لیکن اس سے کوئی کام نہیں لیا۔ فرمایا یہ سوچتا ہے کہ ملک الموت پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ میری مدد کرے گا۔ دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ دوست باہر آتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے؟ فرمایا پریشان ہوں، مدد کرو گے؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، تم میرے دوست ہو، اور دوستی کہتے ہی اسے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آئے۔ فرمایا میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ فرمایا پریشانی کیا ہے؟ کہا پریشانی ہے ملک الموت پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بس یہ سننا تھا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا ملک الموت؟ فرمایا یہاں ہمارا ساتھ نہیں ہے، ہماری دوستی وہاں تک تھی جہاں تک جب تک ملک الموت نہیں آتا، جدھر ملک الموت آ گیا ہماری دوستی ختم، دوستی کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، ایک دوست تھا ساری زندگی اس کی خدمت کرتا رہا، آخر وقت میں جواب دے دیا اور دھوکہ دے دیا، اس نے کام ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد یاد آیا کہ اسی کے برابر میں ایک اور دوست رہتا ہے، یہ کام آ جائے گا۔ اس کے بعد جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ فوراً نکلتے ہی پوچھتا ہے پریشان لگ رہے ہو، چہرے پر پریشانی نظر کیوں آ رہی ہے؟ کہا بات یہ ملک الموت پیچھے پڑا ہوا ہے، تم مدد کر سکتے ہو؟ کہا بالکل مدد کروں گا، ہم دونوں کی دوستی ہے اور دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدد کی جائے۔ فرمایا کیسی مدد کرو گے؟ فرمایا جب تم مر جاؤ گے، مرنا تو ہے تمہیں، موت نہیں روک سکتا، فرمایا جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں غسل دلواؤں گا، تمہیں کفن پہنواؤں گا، تمہارا جنازہ اٹھواؤں گا، نماز پڑھواؤں گا، قبرستان لے کر جاؤں گا، قبر میں اتاروں گا، قبر بند کرواؤں گا، مٹی ڈالوں گا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا بس اس کے بعد کی دوستی نہیں ہے۔ فرمایا یہاں تک کام آ سکتا ہوں کیونکہ اس کے بعد میرا اختیار نہیں چل سکتا، قدرت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا اچھا۔ بیچارے کو تھوڑی سی آس ہوئی تھی لیکن وہ آس بھی ٹوٹ گئی کہ یہ کام آنے والا تھا، لیکن اصل مرحلہ تو قبر میں شروع ہونے والا تھا، وہاں تو یہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ اب اس کے ذہن میں ایک اور بات آئی، فرمایا ایک اور دوست بھی تھا جس سے میری اچھی بنتی نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن ڈوبتے کو آخر میں تنکے پر بھی آسرا ہوتا ہے، لہذا کہا اگر کچھ نہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کام آ جائے۔ آیا، اس کے دروازے پر دستک دی، فرمایا حضور ملک الموت پیچھے ہے، کام آؤ گے؟ کہا بالکل۔ کہا کیسے؟ کہا قبر میں بھی کام آئیں گے، برزخ میں بھی کام آئیں گے، صراط کی چوکیوں پر بھی کام آئیں گے، جنت اور جہنم کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔
فرمایا یہ ہوتی ہے دوستی، یہ کام آنے والا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں کہانی کو ختم کر دیا۔ فرمایا اب ذرا تم بتاؤ، سارے صحابیوں سے کہا اب ذرا بتاؤ یہ تینوں دوست کون ہیں؟ پہلا دوست جو ملک الموت کے آتے ہی بھاگ گیا، دوسرا دوست جو قبر تک آیا، اور تیسرا دوست جو جنت کے دروازے تک آیا۔ اب صحابیوں کے چہروں پر سوال تھا، کسی کو جواب نہیں آتا تھا، اور سارے رسول اللہ کا منہ تک رہے تھے۔ یا رسول اللہ، پہیلی پوچھ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، تو کم از کم اس کے حوالے سے بتائیے تو صحیح، وہ شخص کہاں رہتا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، شخص تو بتائیے، تو پھر ہم اس کو دوستوں کے بارے میں بتائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، تم سب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب منظر جو ہے وہ تمہیں دیکھنا ہے، یہ سب تمہاری کہانی ہے، تم سب کے پیچھے ملک الموت پڑنے والا ہے، اور تم سب کے تین تین دوست ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں۔ سب نے کہا، سوچنے لگے یا رسول اللہ کون سے دوست؟ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے، کسی کو اچھا چہرہ نظر آیا، کسی کو منحوس چہرہ نظر آیا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی دوست یاد نہیں آ رہا کہ جو ہمارے ساتھ اس طریقے کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم غلط سمجھے۔ فرمایا یہ میں تمہارے ان دوستوں کی بات نہیں کر رہا، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ دوست کون ہے۔ فرمایا وہ جو پہلا دوست جو ملک الموت کے آتے ہی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، فرمایا وہ تمہارا مال و دولت ہے۔ فرمایا وہ مال و دولت جس کے لیے تم نے زحمتیں برداشت کی، جس کے لیے تم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، تم نے خون پسینہ ایک کر دیا اس مال و دولت کو کمانے کے لیے۔ فرمایا لیکن یاد رکھنا، کماتے رہے ہو لیکن یہ بڑا دھوکے باز ہے، بڑا دغا باز ہے، اینڈ وقت پر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور صرف چھوڑ کر نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے تمہیں پریشانی میں بھی مبتلا کر دے۔ مولانا صاحب یہ کیسا ہو سکتا ہے مال آخر وقت میں چھوڑ کر بھی جائے اور پریشانی میں مبتلا کر دے؟ بالکل ہو سکتا ہے مال حرام طریقے سے آیا ہو سکتا ہے مال ایسا ہو جس کا آپ نے خمس اب تک نہ دیا ہو، کیونکہ اگر خمس نہ دیا جائے تو مال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور خمس کیا ہے؟ اہل بیت کا حق ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا حق کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حق کھانے والوں پر اللہ لعنت کرے، اور خود اہل بیت علیہ السلام کا حق چھپا کر بیٹھے۔ لہذا یہ مال ہو سکتا ہے آخر میں پریشانی کا بھی سبب ہو جائے۔ فرمایا یہ پہلا دوست ہے جو آخر وقت میں دھوکہ دے دے گا۔ مولانا صاحب مال نہیں کمائے، پھر مال کمائے، مال کمانے کا منع نہیں ہے، مال کے استعمال پر ساری بات ہوتی ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی مال قارون کے پاس ہو تو دشمن نبی بنا دیتا ہے، یہی مال اگر ختیجہ کے پاس ہو تو محسن نبی بنا دیا کرتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ حضور استعمال دیکھیے کہ آپ استعمال کہاں کر رہے ہیں، اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں، اس کا آپ طریقہ کار کیا ہے آپ کا مال استعمال کرنے کا۔ مال کما کہاں سے رہے، حلال سے کما رہے ہیں یا حرام سے کما رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اولاد کا اہل و عیال کا نان و نفقہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہی مال آپ کے لیے رحمت بن جائے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تو یقین مانیے یہ مال وہ ہے جو آخر وقت میں ساتھ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب سامعین محترم، رسول اللہ نے کہا دوسرا دوست کون سا تھا؟ نہیں تھا کون سا؟ کہاں تک ساتھ دیا تھا؟ قبر تک۔ یہ دوسرا دوست، رسول اللہ نے کہا یہ دوسرا دوست تمہارے اہل و عیال ہے، یا دوسرے الفاظ میں اولاد لے لیجیے۔ فرمایا یہ اولاد ہے، فرمایا یہ وہ ہے جن کے لیے تم نے زحمتیں برداشت کی، جن کے لیے کبھی کبھار، ایک پیغام ایک جملے میں دے کر آگے بڑھو، جن کے لیے کبھی کبھار تم نے ایسے کام بھی کیے جو خالق کو ناراض کر دیا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے کام بھی تم نے کیے، مثالیں میں نہیں دے رہا۔ اس کے بعد تم نے اولاد کے لیے ہر طریقے کا کام کیا، جو اس نے کہا وہ تم کہتے رہے۔ فرمایا لیکن یہ اولاد قبر تک ساتھ ہے، اس کے بعد کی تم امید مت رکھنا، یہ غسل بھی دلوائے گی، کفن بھی پہنوائے گی، یہ نماز میں بھی آئے گی، اس کے علاوہ قبرستان تک آئے گی، قبر میں پہنچا کر آئے گی، اور پھر آخر میں مٹی ڈال کر چلے جائے گی۔ اور فرمایا یا رسول اللہ وہ تیسرا دوست؟ فرمایا وہ تیسرا دوست جس کی بہت کم لوگوں سے بنتی ہے اور بہت کم لوگ اس سے نبھاتے ہیں دوستی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو جنت تک آئے گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تمہارے اعمال ہیں۔ فرمایا وہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ جنت کے دروازے تک ساتھ ساتھ چلیں گے۔ فرمایا وہ قبر میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، وہ برزخ کے عالم میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، قیامت کی ہولناکیوں میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، صراط کی چوکیوں پر بھی ساتھ ساتھ ہے، جب تک تمہارا جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ اعمال ساتھ ساتھ ہیں۔ سامعین محترم، رسول اللہ نے اس بات کو کہانی میں پیش کر دیا، لیکن یہ تینوں چیزیں مجسم ہو کر انسان کے پاس اس وقت آتی ہے جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے۔ مال بھی مجسم ہو کر آ جاتا ہے، اولاد بھی مجسم ہو کر آ جاتی ہے، اعمال بھی مجسم ہو کر آ جاتے ہیں، اور یہ انسان اسی سے یہی سوال کرتا ہے مال سے کب تک کام آؤ گے؟ مال کہتا ہے بس غسل و کفن کا خرچہ بس۔ اولاد سے پوچھتا ہے کب تک کام آؤ گے؟ قبر، بس وہاں پر آخر ہے ہماری دوستی۔
اور پھر تیسرا تمہیں میں نے توجہ نہیں دی، تم سے جو ہے وہ میری اتنی نہیں بنی، تم کہاں تک؟ فرمایا جنت کے دروازے تک یا جہنم کے دروازے تک، تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اعمال ہوتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ سارا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے انسان پر کہ وہ ان تینوں میں سے کس کو اچھا دوست بناتا ہے۔ مال سے لگاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اولاد کو بہترین دوست بنا لیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ صرف اور صرف اعمال کو دوست بنا لیتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ تینوں دوستوں کو اپنے لیے باعث رحمت بنا لیتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند صلی اللہ محمد۔ حضور یقین جانیے جتنے لوگ ہیں اس حساب سے صلوات نہیں آ رہی ہے۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ جزاکم اللہ۔ یار آخرت کی باتیں ہو رہی ہے، وہی باتیں کر رہا ہوں جو ائمہ علیہ السلام نے بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ڈر لگ رہا ہو، لیکن جو ہے وہی بات کر رہا ہوں جو اہل بیت نے بتائی ہے، اپنی جیب سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اب جب یہ چیزیں آ گئیں اس کے پاس، مال، اولاد، اعمال، ائمہ علیہ السلام کا گروہ، شیاطین کا لشکر، ملک الموت، جب یہ ساری چیز آ گئی، اب آتا ہے روح نکلنے کا معاملہ۔ اب انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ ایک پوری مجلس ہماری ہو چکی ہے اس پر، ٹھیک ہے، کہ کیسے انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ صرف اشارہ کر دوں کہ جو اچھا مومن ہوگا، نیک مومن ہوگا، اور بالکل ایسا مومن ہماری زبان میں جو علی کو بھی مانتا ہے، علی کی بھی مانتا ہے، وہ مومن جو ہوگا جس کو علی کی ولایت پر کامل یقین ہوگا، فرمایا اس کی موت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا کیف یتوفی ملک الموت المؤمنہ، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے مارے گا؟ فرمایا ان الملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد ذلیل من المولا۔ فرمایا جب ملک الموت ایک مومن کے پاس آئے گا تو ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہوگا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مومن کا انجام ہوگا۔ لیکن ایک بندہ وہ جو گنہگار ہے، اگرچہ مومن ہے لیکن گنہگار ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ کئی روایتیں ہیں کہ ایسے روح نکالی جائے گی جیسے سارے جسم کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ایسے روح نکالی جائے گی جیسے آپ ریشمی کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر رکھیں اور جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کھینچ لیں، جیسے اس کا تار کوئی باقی نہیں رہے گا، ویسے اس انسان کی کوئی ایسی رگ نہیں ہوگی جس میں اذیت محسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا ایسی اذیت ہوگی، چکی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ پرانے زمانے میں تصویروں میں اگر آپ نے چکی دیکھی ہو، اس چکی کے درمیان ایک کیل ہوتی ہے، اس کیل کا ہی سارا کام ہوتا ہے کہ وہ چکی جو ہے وہ ساری چیزیں پیسا کرتی ہے، اس کیل پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ لہذا امام نے فرمایا جب روح نکلے گی تو ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی انسان کی آنکھ پر وہ چکی کی کیل لگا کر پیس دیا جائے، ایسی تکلیف ہوگی۔ اس کے علاوہ معصومین کی کئی روایتیں کہ ایسی تکلیف ہونے والی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں جناب سلمان کی، جناب سلمان محمدی۔ کون سلمان؟ وہ سلمان جس کا درجہ ایمان کا 10واں درجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سلمان جس کا آقا کل ایمان ہے اور یہ خود کامل الایمان ہے۔ یہ سلمان کون؟ سلمان جو مدائن کا گورنر ہے، ٹھیک ہے۔ کب گورنر بنے تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اس دور میں جناب سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا تھا، اور جناب سلمان نے امیر المومنین سے اجازت لی تھی اور پھر اس عہدے کو قبول کیا تھا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے دور میں بھی جناب سلمان ہی مدائن کے گورنر رہے تھے۔ جناب سلمان مدائن کے گورنر، اور ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ امیر المومنین دیکھیے کوفہ میں رہتے ہیں، جناب سلمان ہیں مدائن میں، لیکن جب جناب سلمان کی موت کا وقت آیا تو واحد صحابی ہے جس کے لیے امیر المومنین گھر سے چلے مدائن تک گئے اور جنازہ پڑھایا سلمان کا، واحد صحابی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے آئے؟ معجزے سے تشریف لے گئے مولا، وہاں پر جا کر جناب سلمان کو دیکھا، جناب سلمان اس دنیا سے گزر چکے تھے، لیکن روایت کے جملے ہیں بالکل دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی امیر المؤمنین جناب سلمان کی میت کے قریب آئے، روایت کے جملے فتبسم سلمان، سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، سلمان مسکرانے لگے، سلمان کے چہرے پر ہنسی آ گئی علی کے آتے ہی۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھوں سے جناب سلمان کے کفن پر 2 شعر لکھے۔ دیکھیے جناب سلمان وہ کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، اعمال بھی ہے، علی کی سفارش بھی ہے، حسنین کی سفارش بھی ہے، سیدہ کی سفارش بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود امیر المومنین کیا لکھ رہے ہیں؟ شاید ہماری طرف اشارہ ہو کہ دیکھو سلمان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں لکھ رہا ہوں، تو تم اپنے بارے میں سوچو۔ فرمایا وفدتو، لکھا وفدتو علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم۔ امیر المومنین نے جناب سلمان کی طرف سے لکھا، کیا لکھا؟ فرمایا میں سلمان تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، میں سلمان تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، من الحسنات والاجر العظیم، نہ نیکیاں لا رہا ہوں نہ کوئی اجر عظیم لا رہا ہوں۔ کیوں؟ وحمل الزاد اقبح کل شیء، فرمایا کیونکہ میرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہمان نواز ہے، وہ میرا میزبان ہے، اور میزبان کو یہ بات بری لگتی ہے اگر مہمان اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر چلا جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہ
صلی علی محمد. یہ ہے جناب سلمان. ٹھیک ہے. اب جب ان کا آخری وقت آیا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسبغ بن نباتہ. یہ امیر المومنین کے شاگرد ہیں، امیر المومنین کے خاص صحابی ہیں، اور امیر المومنین کے غالباً صاحب اسرار میں سے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جب امیر المومنین کی شہادت ہو رہی تھی تو آخری صحابی جنہوں نے ملاقات کی تھی امیر المومنین سے وہ اسبغ بن نباتہ ہیں. مدائن پہنچے، جناب سلمان گورنر تھے، ملاقات کے لیے چلے گئے گھر. دستک دی دروازے پر. جیسے ہی دروازے پر دستک دی کوئی جواب نہیں آیا. دوسری بار دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا. اسبغ بن نباتہ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں سلمان کو اقتدار نے بدل تو نہیں دیا، کیونکہ یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ منصب، یہ مال، یہ دولت، یہ ہر انسان کو بلکہ اکثر انسانوں کو بدل دیا کرتی ہے. فرمایا ایسا تو نہیں سلمان بدل گیا ہے؟ جیسے یہ دل میں خیال آیا اسبغ بن نباتہ کے، اندر سے سلمان کی آواز آ گئی، اسبغ ایسا نہیں ہے، میں بیمار ہوں اس لیے اٹھ کر آ نہیں سکتا، تم گھر کے اندر آ جاؤ. اسبغ بن نباتہ گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا جناب سلمان لیٹے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، پیروں میں اب جان نہیں، اٹھ نہیں سکتے. اسبغ بن نباتہ سے کہنے لگے، اے اسبغ ایک ذرا میرا کام کرو گے؟ کہا کہو. فرمایا بس مجھے اٹھا کر قبرستان لے جاؤ. فرمایا سلمان قبرستان کیوں جانا ہے؟ فرمایا میں اپنے سچے رسول کی سچی پیشن گوئی کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی محفل میں تھے. فرمایا وہاں رسول اللہ موت کا ذکر کر رہے تھے، ہم سب کو ڈرا رہے تھے. اور فرمایا رسول اللہ کی باتیں ایسی اثر کر رہی تھی کہ ہر صحابی کا بدن لرز رہا تھا، کیونکہ ہمارا رسول بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشارت بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے. لہذا جناب سلمان نے جیسے ہی کہا کہ ہم رسول اللہ کی بزم میں تھے اور رسول اللہ موت کا تذکرہ کر رہے تھے، جناب سلمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ایک جو ہے وہ بات پوری کیجئے. کہا سلمان کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ موت کا وقت بتا دیں، کب موت آئے گی؟ کہا العلم عند اللہ. سلمان یہ راز الہی میں سے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے. یہ نہیں کہا پتہ نہیں ہے، کہا بتا نہیں سکتے ہیں. فرمایا تمہیں بتائیں گے نہیں. فرمایا یا رسول اللہ کوئی نشانی، کوئی علامت؟ فرمایا ہاں سلمان. فرمایا جب تم کسی مردے سے کلام کر لو تو سمجھ جانا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. فرمایا اسبغ میں کئی مرتبہ قبرستان جا چکا ہوں اور کئی مرتبہ یہ کوشش کر چکا ہوں کہ کوئی مردہ مجھ سے بات کرے، لیکن اب تک وہ وقت نہیں آیا. لیکن اب چونکہ میں بیماری کے عالم میں ہوں لہذا مجھے لگتا ہے شاید وہ وقت آ گیا ہو، تم مجھے قبرستان لے کر چلو. اسبغ بن نباتہ نے ساتھ لیا، قبرستان لے کر آ گئے. قبرستان جیسے ہی پہنچے جناب سلمان نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والو، اے اندھیرے گھروں میں رہنے والو، اے مصیبت کی جگہوں پہ رہنے والو، میرا سلام قبول کرو. اسبغ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قبر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا صاحب ولی اللہ، اے اللہ کے ولی کے دوست میرا بھی سلام قبول کرو. فرمایا جیسے ہی سلام کا جواب ملا میں پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جناب سلمان نے اسے دیکھا اور فوراً کہا، بہت طویل روایت ہے، ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. جناب سلمان نے اسے دیکھا، فرمایا جس اللہ نے تجھے یہ اجازت دی ہے کہ تو مجھے سلام کا جواب دے، اسی اللہ کی اجازت سے ایک سوال کا جواب بھی دے دے. فرمایا سلمان وہ کیا؟ فرمایا کیف قبض روحک، فرمایا اتنا بتا دے تیری روح کیسے قبض ہوئی تھی. اچھا یہ جو بندہ ہے جو سلمان سے بات کر رہا ہے، یہ ایسا بندہ ہے جو والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والا تھا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ساری اچھائیاں تھی، لیکن کچھ ہو سکتا ہے گناہ رہ گئے ہوں. جناب سلمان نے جیسے ہی کہا، جناب سلمان سے کہتا ہے سلمان کیا پوچھ لیا، کیا یاد دلا دیا؟ فرمایا بس اتنا سن لو سلمان. فرمایا اگر کوئی میری زندگی میں ایک کینچی کی مدد سے مجھے ٹکڑے 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 کر دے، ایک آرے کی مدد سے میرے جسم کو چیر کر رکھ دے، یہ میرے لیے آسان ہوگا، روح کا نکلنا میرے لیے مشکل تھا. فرمایا وہ میرے لیے سخت منزل تھی. جناب سلمان نے ایک سوال کیا، اب آپ گھبرا رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ میں فارمولہ دیے جا رہا ہوں. جناب سلمان نے ایک سوال کیا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ موت یا روح کے نکلنے کو آسان بھی کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں پتہ نہیں تھا، قبر میں آنے کے بعد پتہ چلا. فرمایا کیا پتہ چلا قبر میں آنے کے بعد؟ فرمایا 3 کام ایسے تھے اگر کوئی کر لے تو اس کی روح کا نکلنا آسان ہو جایا کرتا ہے. اب یہ 3 کام تھوڑے مشکل ہیں. فرمایا یہ 3 کام اگر کر لیے تو روح کا نکلنا آسان ہو گیا. فرمایا وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ فرمایا صلاۃ اللیل، نماز شب، پہلا کام. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا مولانا صاحب ادھر فجر کی مشکل ہو گئی ہے، آپ نماز شب کی باتیں کر رہے ہیں. سامعین محترم، بہرحال پہلا عمل ہے نماز شب. نماز شب وہ عمل ہے جس کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے بے تحاشا روایت ارشاد فرمائی ہے، اور روایتوں کے مطابق 70 سے 75 فوائد ہیں نماز شب کے، فائدے نماز شب پڑھنے کے. رزق میں برکت آ جاتی ہے. کئی لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب ہاتھ تنگ ہے.
روایت کے جملے، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو نماز شب بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے رزق میں تنگی ہے۔ نماز شب پڑھ رہا ہے تو اس کا ہاتھ میں فراوانی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز شب کا ایک مشترکہ فائدہ جو سارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے۔ اس کا حافظہ یعنی اس کی جو میموری ہوتی ہے وہ بڑی جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے، ہر چیز اس کو یاد رہتی ہے، اس کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کئی فائدے نماز شب کے۔ اب نماز شب کے لیے دیکھیے ٹائم کیا ہے، کیا وقت ہے نماز شب کا؟ ہاں افضل اور بہترین وقت تو یہ ہے کہ فجر سے جتنا پہلے ہو سکے آپ پڑھ لیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز شب چھوڑ دیں۔ آیا کون اٹھے گا یار فجر سے قریب، فجر پر نہیں اٹھ رہے، نماز شب کے لیے کہاں اٹھیں گے؟ ایک اور جو ہے وہ شریعت نے طریقہ کار دیا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ کہ مغرب اور عشاء کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو نماز شب کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا نماز شب کا بہت تفصیلی طریقہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ سب آپ کو فالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نماز شب کتنی رکعت ہے؟ کل 11 رکعت ہے، الحمدللہ 11 رکعت ہے۔ 11 رکعت میں سے آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ جو شروع کی نماز ہے 2 رکعت کر کے یعنی 8 رکعتیں، اس میں صرف یہ نیت کرنی ہے نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً للہ۔ آپ الحمد کے بعد سورہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ مستحب نماز ہے۔ جتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا میں بتا رہا ہوں۔ آپ رکوع اور سجدے کو بالکل مختصر کر سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، صلوات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختصر بتا رہا ہوں بالکل۔ اسی طریقے سے یہ 4 نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں جس میں آپ مختصر، اچھا اس نماز کو اختیار کے ساتھ، یعنی جس انسان کے پاس قدرت ہو کہ وہ کھڑے رہ کر بھی پڑھ سکتا ہے، پھر بھی وہ اس نماز کو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے کہ اس نماز کو بیٹھ کر ادا کر لے۔ 8 رکعتیں ہو گئی۔ اس کے بعد جو 2 رکعتیں وہ نماز شفع کی نیت سے ہوتی ہے، اس میں انسان قنوت نہیں پڑھتا، یا اگر قنوت پڑھتا ہے تو پھر رجا کی نیت سے پڑھتا ہے۔ یہ 2 رکعت ہو گئی، اس میں بھی آپ سورہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ پڑھیں سورہ، ٹھیک ہے، قنوت نہیں پڑھنا، نہ پڑھیں۔ 10 رکعت ہو گئی۔ آخری رکعت، اس کا بہت تفصیلی طریقہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، 300 مرتبہ قنوت میں الف ہو اور 70 مرتبہ استغفار، یہ سارے کے سارے طریقے موجود ہیں۔ اگر آپ کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں کرنا چاہتے تو ایک طریقہ یہ ہے الحمد پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، نماز تمام کر دیں، ختم۔ یا الحمد کے بعد ایک قنوت پڑھ لیں، قنوت کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، یعنی جیسے نماز فجر کی دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور نماز کو تمام کر دیں۔ یقین جانیے اس نماز کو مکمل کرنے میں آپ کو 8 سے 9 منٹ لگیں گے، جو مختصر میں نے طریقہ بتایا۔ اچھا اس کی ہمت نہیں ہوتی مولانا صاحب 11 رکعت ہے، 11 رکعت کون پڑھے گا؟ تو پھر 3 رکعت آخری کی اگر وہ ہو سکے تو پھر وہ پڑھ لیں، نماز شفع یا نماز وتر۔ مولانا صاحب 3 رکعت کون پڑھے؟ 1 رکعت کی تو گنجائش بنا لیں بھائی، 1 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے بعد نماز وتر کی نیت سے، جو بالکل مختصر طریقہ بتایا اس حساب سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو نماز شب کے بہت طویل فائدے ہیں اس میں سے آپ کو کچھ تو مل ہی جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا جی، پہلا صلاۃ اللیل نماز شب۔ دوسرا کام جس سے روح نکلنا آسان ہو جاتی ہے، فرمایا صوم الیوم، فرمایا دن کا روزہ، اگر ہو سکے جب موقع ملے تو رکھ لیا کیجیے۔ رمضان میں اللہ نے صرف واجب کی ہے، لیکن باقی پورا سال 4 روزوں کے علاوہ باقی پورا سال جو ہے وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ عید کے روزے ہو گئے جو کہ حرام ہیں، اسی طریقے سے عاشور کا روزہ مکروہ ہے، ایک آدھ اور روزہ جس کو مکروہ کہا گیا ہے بعض فقہا نے، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک غالباً یہی 3 ہیں، تو اس کے علاوہ سارا سال روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آخری چیز الصدقۃ السر، فرمایا چھپا کر صدقہ دینا، ٹھیک ہے، 3 چیزیں، نماز شب، دن کا روزہ، اور تیسری چیز چھپا کر صدقہ دینا۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، صدقہ دے رہا ہوں پرچی بنا کر دو اور جو ہے وہ اخبار میں چھپوا دینا، فلاں فلاں بندے نے فلاں فلاں جگہ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ صدقے کا پیسہ دیا ہے، یا فلاں بندے نے فلاں بندے کو اتنا دیا ہے، تو ساتھ میں ایک تصویر کھنچوا کر سوشل میڈیا پر ڈال دو کہ جو ہے وہ اس بندے نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا جو دکھا کر دیا جائے۔ صدقۃ السر یعنی چھپا کر دیا جانا۔ روایت کے جملے صدقہ ایسے دو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے صدقہ دے دیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد کہا سلمان، اگر کوئی شخص یہ 3 اعمال کر لیتا ہے تو اس کی روح نکلتے وقت اس کو اتنی راحت اور اتنا سکون ملے گا جیسے سخت گرمی میں کسی انسان کو ٹھنڈا ترین شربت دے دیا جائے۔ فرمایا سخت گرمی کے موسم میں جب وہ شدید پیاسا ہو اس وقت اگر کسی کو ٹھنڈا شربت دے دیا جائے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اس کی روح نکلتے وقت اس کو سکون محسوس ہوگا۔ سامعین محترم، پانی پینا کیا، اگر پانی کو پی لیا جائے تو بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے، ٹھنڈے پانی کو دیکھ لیا جائے تو بھی سکون ملتا ہے، لیکن اگر یہی ٹھنڈا پانی دکھا دکھا کر گرا دیا جائے تو اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین محترم، بس 1 سے 2 روایتیں سن لیجئے اور مجھے اجازت دے دیں۔ مرحوم و مغفور کی مجلس ہے،
خدا اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح تک ایصال فرمائے۔ سامعین محترم، آپ سمجھ گئے میں کس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 4 سال کی بچی جب حسین کے سینے پر سوتی تھی تو حسین کو سکون ملتا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ موجود ہو۔ 4 سال کی وہ بچی سب کے دلوں میں جس کی جان بستی تھی، جو اپنے چچا کی بھی جان ہے، جو اپنے بھیا کی بھی جان ہے، جو اپنے بابا کے سینے پر سونے والی ہے، لیکن ہائے کیسا مقدر آ گیا، شام غریبہ یہ بچی خاک پر سوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ عزادارو، روایت کے جملے ہیں کہ راہ شام میں ایک دن اتنا گرم آ گیا کہ یزیدی فوج سے بھی برداشت نہیں ہوا، اور یزیدی فوج کہنے لگی عمر سعد اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، بس لشکر کو یہیں روک دے۔ عمر سعد نے حکم دیا، سارے کے سارے خیمے لگا دیے گئے، ساری کی ساری یزیدی فوج ایک ایک سپاہی خیمے میں جا کر چلا گیا اور چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ عزادارو سنیں گے، اس کے بعد کچھ اور خیمے لگا دیے گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کسی کو رحم آ گیا ہو، آل رسول کی بیٹیوں کو ان خیموں میں بٹھایا جائے گا، شاید زینب اس خیمے میں آرام کرے گی، شاید سکینہ اس خیمے میں سو جائے گی۔ نہیں عزادارو، یہ یزیدی فوج کے گھوڑوں کے لیے خیمے لگائے گئے ہیں تاکہ جانوروں کو آرام مل جائے۔ عزادارو، ہائے مقدر، زینب و ام کلثوم، سکینہ باہر خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، یزیدی فوج کے جانور بھی چھاؤں میں آرام کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، اپنی صداؤں کو بلند کرتے آئیے۔ بس عزادارو، جانتے ایک وقت آیا کہ جب ساری سپاہ فوج کو پیاس لگ رہی تھی، شمر نے مشکیزے کا منہ کھول دیا۔ عزادارو، سکینہ کی نگاہ پڑی مشکیزے پر، شاید میرا دل کہتا ہے بچی نے مشکیزہ دیکھا ہوگا، چچا عباس بڑے یاد آئے ہوں گے کہ میرا چچا بھی گیا تھا پانی لینے کے لیے۔ بس عزادارو، جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شمر سے 2 گھونٹ پانی لے لوں، پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ عزادارو، جیسے حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگ کر حجت کو تمام کر دیا تھا، جناب زینب بھی جانتی تھی پانی نہیں ملے گا، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے کہا سکینہ جاؤ پانی لے آؤ۔ عزادارو، جناب سکینہ نے کوزہ لیا۔ ذرا تصور کیجئے گا، 4 سال کی بچی، ننھے ننھے ہاتھ، اس پر ایک چھوٹا سا کوزہ، بچی کو بڑی پیاس لگی ہے، ننگے پیر ہے بچی، پیروں سے شاید خون بہ رہا ہے کیونکہ راستے میں بڑے کانٹے ہوا کرتے ہیں۔ عزادارو، جناب سکینہ نے کہا شمر سب کو پانی پلا رہا ہے، 2 گھونٹ ذرا مجھے بھی پانی پلا دے۔ شمر نے منع نہیں کیا، ارے میں کہتا ہوں منع کر دیتا یہ تکلیف نہ دیتا۔ اس نے کہا پانی پینا ہے، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ عزادارو، ایک ایک یزیدی فوج کے سپاہی کو پانی پلایا گیا، سکینہ کوزے لے لے کر ساتھ چلتی رہی، بچی کے پاؤں بڑے درد ہو رہے تھے، سکینہ لیکن ساتھ چلتی رہی۔ جب آخری سپاہی کو پانی پلایا، جناب سکینہ نے کہا شمر اب تو سب نے پی لیا، اب مجھے بھی پلا دے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے ہمارے گھوڑوں کو پلایا جائے گا۔ عزادارو، ایک ایک گھوڑے کو سیراب کیا گیا، سکینہ ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ ذرا تصور کرنا، اولاد والوں ذرا سوچو تو صحیح، ایک 4 برس کی بچی ہے، ارے جو ننگے پیر ہے، ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے، جو کربلا سے پیدل چل رہی ہے، اس کے پاؤں کیسے دکھ رہے ہوں گے۔ بس عزادارو، جب آخری جانور کو سیراب کیا نا، جناب سکینہ نے کوزہ بڑھایا، شمر اب تو پلا دے۔ عزادارو، شمر زور زور سے ہنسنے لگا، اس نے شمر نے مشکیزے کا منہ کھولا، سارا پانی سکینہ کے سامنے ریتی پر بہا دیا۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ سکینہ نے کہا ارے شمر بہا کیوں دیا، 2 گھونٹ مجھے دے دیتا۔ شمر نے کہا سب کو پانی ملے گا، حسین کے بچوں کو نہیں ملے گا، حسین کے بچے پیاسے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو، جانتے ہیں نا شمر نے سکینہ کو کتنے تماچے مارے ہوں گے۔ جب پانی مانگتی تھی تماچے لگتے تھے، جب بابا کا سر مانگتی تھی تماچے لگا کرتے تھے۔ عزادارو، ایک جملہ کہوں، آج بھی سکینہ قبر میں مصیبت میں مبتلا ہے، آج بھی بچی کے کانوں سے خون جاری ہے، آج بھی بچی کے رخسار نیلے ہو چکے ہیں۔ عزادارو، ایک روایت سن لیجئے، آج سے 200 برس پہلے کی حکایت ہے۔ آیت اللہ ابراہیم دمشقی، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور کہا
کہا ذرا اپنے بابا سے کہنا میری قبر کو تعمیر کر دے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ اگلے دن بچی نے بابا کو خواب بتایا، کہا بیٹی خبردار یہ خواب کسی کو مت بتانا، بنی ہاشم کے بچوں کی قبر کو نہیں کھود سکتے۔ دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں بھی جناب سکینہ آئی، ایک ایک بیٹی کے خواب میں آئی، آخر میں ابراہیم دمشقی کے خواب میں آ کر کہتی ہے اے سید واقعی میری قبر میں پانی آ گیا ہے، اس قبر کو تعمیر کر دے۔ علماء کو جمع کیا گیا، ابراہیم دمشقی پاک و پاکیزہ مزدور لے کر روانہ ہوئے، زندان کا دروازہ پھر سے کھلا، نہ جانے بچی کب سے قید ہے، پھر سے دروازہ کھولا گیا، ابراہیم دمشقی اترے، سارے مزدور آئے، قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ایک مزدور نے کہا ارے کفن محسوس ہو رہا ہے، ابراہیم دمشقی کو جلا لایا، کہا سب باہر نکلو، یہ سید زادی کا لاشا ہے، کوئی قریب نہ آئے، قبر کو میں بناؤں گا۔ سب مزدوروں کو باہر نکالا، آیت اللہ ابراہیم دمشقی نہ جانے کتنی دیر تک اس قبر کو تعمیر کرتے رہے۔ ایک وقت آیا جب باہر آئے، علماء نے دیکھا ابراہیم دمشقی روتے روتے آ رہے ہیں، آستینوں سے آنسو صاف کر رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ سارے علماء نے ہاتھ جوڑے، سید کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ کہا خبردار یہ مت کہنا سکینہ کو کفن ملا، ارے میں نے دیکھا بچی آج بھی جلے ہوئے کرتے میں ہے، بچی کے رخسار نیلے ہیں، کان زخمی ہے، آج بھی خون بہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے بچی آج بھی کہہ رہی ہو بابا بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم مغفور صابر حسین نے اکبر علی تیلی کی روح کو اور تمام حاضرین کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ فرما۔ پالنے والے جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد اور ماتم حسین۔